دیکھیں جی، قوانین پہ عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قوانین کا پتہ تو ہو نا. لوگوں میں ابھی وہ اویئرنیس لیول ہی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جو فیکٹری سے اینٹوں کے بھٹے سے جو دھواں اٹھ رہا ہے یا یہ رکشا چنکی ویگنوں سے جو دھواں اٹھ رہا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں. پہلے اویئرنیس پیدا ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ساتھ قوانین پہ بھی عمل درآمد جاری رہے گا. بہت شکریہ. جی ناظرین، ابھی آپ نے ڈی پی او چکوال جناب علی محسن صاحب کی گفتگو سنی. وہ بتا رہے تھے کہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے. جی ناظرین، ابھی آپ نے ماحول کے حوالے سے جو ایک واقعی اس کو دیکھا، اور یہ جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس واقعہ کا اہتمام وہ انوائرمنٹ پروٹیکشن سوسائٹی ٹیکسلا یونیورسٹی نے کیا تھا، اور اس میں جو دیگر سرکاری محکمے ہیں وہ انہوں نے اس میں تعاون کیا. ناظرین، جہاں تک ماحول کا تعلق ہے تو یہ خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ روز بروز بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی ایک جو اہم وجہ ہے وہ ماحول کا گندا ہونا ہے. تو اس سلسلے میں اگر ہم چکوال کی بات کریں تو ہمیں جا بجا شاپر بکھرے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ بھٹے ہیں کہ وہ انسانی آبادیوں میں اب داخل ہو چکی ہے. دھواں چھوڑتی گاڑیاں جن کی تعداد اب درجنوں سے لے کر سینکڑوں میں اور اب ہزاروں میں تبدیل ہو چکی ہے، وہ بھی ایک مسلسل خطرہ بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو سگریٹ نوش حضرات ہیں وہ بھی چلتے پھرتے ایک بم کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور یہ دھوئیں والے جو بم ہیں یہ جو مختلف ریستوران ہیں، اس کے علاوہ جو عوامی جگہیں ہیں وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں. گو اس حوالے سے قانون سازی موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پر عمل درآمد پوری طریقے سے نہیں ہو رہا ہے. جہاں تک انوائرمنٹ کی بات ہے تو اس میں کوئی دوسرا سوال نہیں کہ جب تک یہ بہتر نہیں ہوگا، نہ صرف انسانی صحت بہتر نہیں ہوگی بلکہ پوری دنیا کو شدید خطرات لاحق رہیں گے. تو اس سلسلے میں جس طرح اس واقعہ کا اہتمام کیا گیا ہے یہ خوشائند بات ہے. لوگوں کو جیسے جیسے اویئرنیس ملے گی تو یقیناً وہ ماحول کو بہتر بنانے میں اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں گے. جہاں تک شاپنگ بیگ کا تعلق ہے، جہاں تک بھٹوں کا تعلق ہے یا دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں، تو اس سلسلے میں عوام کا رول تو پہلے ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو حکومتی ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے، اور جو گاڑیاں دھواں چھوڑ کر انسانی صحت کے لیے خطرناک بن رہی ہیں ان کو پابند بنایا جائے، ان کو بند کیا جائے، اور جب تک وہ گارنٹی نہ دیں کہ ان گاڑیوں کو وہ ٹھیک کرائیں گے اس وقت تک ان کو چھوڑا نہ جائے. میں 150 جرمانہ کر کے اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو وہ دوسرے دن پھر روڈ پہ ہوتی ہیں اور لوگوں کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہیں. آج کی اس واک سے جس کی قیادت ڈی پی او چکوال علی محسن نے کی، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر ڈاکٹر عابد سلیمی، 1122 چکوال کے انچارج میاں اعجاز اور دیگر جو افسران تھے انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا. اس کے علاوہ ٹیکسلا یونیورسٹی چکوال کیمپس کے بہت سے جو طلباء ہیں وہ آج کی اس ریلی میں مرکزی حیثیت حاصل کیے ہوئے تھے. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ اس واک سے چکوال کی عوام میں بھی ایک اویئرنیس آئے گی اور وہ سمجھیں گے کہ ماحول کو بہتر بنا کر ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اپنے میزبان ذوالفقار میر، کیمرہ مین ثاقب عباس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.